یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، آپ نے اس علماء کنونشن کی غرض و غایت اور مقاصد سماعت فرمائے اور ارباب فکر و دانش کی رائے تجاویز بھی سماعت فرمائی۔ علماء کنونشن کا ماحاصل یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں اصلاح طلب ہیں، جن میں سے بعض کی نشاندہی بھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی ہے، اور وقت بھی کافی ہو چکا ہے۔ آپ نے بھی اپنی اپنی مساجد میں جا کے ڈیوٹیاں ادا کرنی ہیں۔ مختصر کرتے ہوئے ان تمام مسائل کا حل جو سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم پرائمری سطح سے اپنی کوششوں کا آغاز کریں، یعنی جس مسجد میں آپ جمعہ پڑھاتے ہیں غازی ممتاز قادری اور غازی فیصل خالد کسی باقاعدہ دہشت گرد تنظیم کے وہ ممبر نہیں تھے، بلکہ انہوں نے اہل سنت خطیب کے پیچھے جمعے پڑھے، نمازیں پڑھی، ان کے درس سنے، تو ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب کر عظمت رسالت کا تحفظ کیسے کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے کسی سے مشورہ لینے کی بھی ضرورت نہیں تھی، انہیں پتہ تھا کہ یہ مسئلہ عدالتیں حل نہیں کریں گی، حکومت حل نہیں کرے گی، تو انہوں نے از خود یہ فیصلہ کر دیا۔ الغرض آپ حضرات اپنے اپنی مساجد میں، اپنے اپنے علاقے میں ایسا ماحول پیدا کریں کہ نوجوانوں کو ایمان کی حفاظت کے لیے تیار کریں، تاکہ کسی کو عظمت رسالت پر حملہ کرنے کی جرأت نہ ہو۔ اس نوجوان نسل معصوم ذہنوں میں عظمت صحابہ و اہل بیت کو اس قدر راسخ کر دیں کہ کسی کو عظمت صحابہ پر حملہ کرنے کی، عظمت اہل بیت پہ حملہ کرنے کی جرأت نہ ہو۔ یعنی اگر یہ ماحول ہم تیار کر لیں ان معصوم ذہنوں پر، چھوٹے بچوں پر، جیسے ایک چھوٹا سا بچہ کھیلنے والی سائیکلی پر پنجہ لگا کے اگر گھوم سکتا ہے، تو ہمارے بچے عظمت صحابہ و اہل بیت پر پہرا دینے کے لیے بھی گھوم سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ربیع الاول شریف کا عشق و بہار کا، عشق و محبت کی بہار کا موسم آ رہا ہے، جہاں پر سرکار کے میلاد پاک پہ درس دیے جاتے ہیں، وہاں پر عظمت صحابہ پر، کیونکہ ہماری محبت کا مرکز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ میں رب کو رب اس لیے مانتا ہوں کہ وہ رب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اگر رب کو بھی مانتے ہیں تو سرکار کی وجہ سے مانتے ہیں، اور اگر صحابہ کرام کی عظمت اور محبت ہمارے سینوں میں ہے تو وہ سرکار کی نسبت سے ہے۔ اگر اہل بیت اعظام ہمارے سر کے تاج ہیں، ان کی عظمت اور محبت ہمارے سینوں میں ہے تو وہ سرکار کی نسبت سے ہے۔ تو اس لیے جہاں پر عظمت میلاد کے تذکرے کیے جائیں، وہاں پر صحابہ اور اہل بیت کی عظمت بھی بیان کی جائے۔ ماحول پورے سال آپ یہ محنت کریں گے، عظمت صحابہ و اہل بیت کانفرنس سے کریں، اپنے علاقے میں صرف ایک دو بار نہیں، آئندہ محرم تک عظمت صحابہ و اہل بیت کانفرنس سے کریں گے تو انشاءاللہ تعالی جس طرح بے باکی سے اس سال عظمت صحابہ
صحابہ پہ حملے ہوئے، آئندہ سال انشاءاللہ تعالی کسی کو جرأت نہیں ہوگی۔ تو آپ حضرات جاتے ہی ایسے پروگرام ترتیب دے اپنے گرد و نواح میں، ایک جگہ پر عظمت صحابہ و اہل بیت، جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ علاقہ بھر میں ایسی کانفرنسیں منعقد کی جائیں، ایسے پروگرام منعقد کیے جائیں اور اپنے مرکز کے تحت کیے جائیں، جس میں دارالعلوم کے فاضل حضرات کو بلایا جائے اور اپنے سٹیجوں کو ان نعت خانوں سے، ان نقیبوں سے پاک کیا جائے جو رافضیت پھیلاتے ہیں، جو خارجیت پھیلاتے ہیں۔ اور آپ حضرات نے فیس بک پر بھی دیکھا ہے، جہاں عظمت صحابہ و اہل بیت کی بات ہوتی ہے وہاں پر فوری طور پر یہ چڑھا دیا جاتا ہے کہ یزید رحمت اللہ علیہ، یزید سلام اللہ علیہ، یزید صحابی تھا، تابعی تھا، پتہ نہیں کیا کیا تھا، جس پر اللہ رسول نے لعنت بھیجی، جس نے کربلا میں ظلم کمایا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، یزید پر دنیا آخرت میں لعنت برسی، کیونکہ اس نے جو ظلم کمایا وہ آسمان بھی اس پر رویا، جنات بھی اس پر روئے، فرشتوں کو بھی برداشت نہ ہو سکا، فرشتے بھی رو پڑے۔ حضرات گرامی، عقائد کا تحفظ کیسے ہوگا، حق کا تحفظ کیسے ہوگا، جب آپ میں سے ہر بندہ امام احمد رضا بنے گا، جب ہر بندہ امام احمد رضا کا کردار ادا کرے گا، فکر رضا کو زندہ و تازہ کرے گا، تو انشاءاللہ تعالی اہل سنت و جماعت پر کے عقیدے پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی۔ لیکن میں یہ وضاحت کر دوں کہ فکر رضا کیا ہے، جو فکر شیر ربانی ہے وہی فکر رضا ہے، جو فکر پیر میر علی شاہ ہے وہی فکر رضا ہے، جو فکر پیر جماعت علی شاہ ہے وہی فکر رضا ہے۔ ان کے سجادہ نشین پیر میر علی شاہ صاحب کے جو موجودہ سجادہ نشین ہیں، پیر میر علی شاہ صاحب کی تحقیقات اور آپ کی تعلیمات کو نہیں مانتے، ان سے منحرف ہو چکے ہیں۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب کے جو سجادہ نشین ہیں وہ پیر جماعت علی شاہ صاحب کی تعلیمات سے منحرف ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر، پیر جماعت علی شاہ صاحب نے بھی وہی لکھا ہے جو حضور اعلی حضرت نے لکھا ہے، پیر مہر علی شاہ صاحب نے بھی وہی کچھ عقیدہ پیش کیا ہے جو اعلی حضرت کا ہے، لیکن بعد والے منحرف ہو گئے۔ تو اسی لیے یہ بات ہو رہی تھی کہ آج کے جو سجادہ نشین حضرات ہیں ان کی تعلیمات وہ نہیں ہیں کہ جو ان کے بزرگوں کی تعلیمات تھی۔ اللہ اکبر۔ تو ہر بندہ فکر رضا کا امین بن کے اعلی حضرت کے پیغام کو عام کرے، اپنے اپنے علاقے میں عظمت صحابہ کانفرنسیں، عظمت اہل بیت کانفرنسیں کریں، عظمت میلاد کانفرنسیں کریں، اور پورا سال قوم کو یہ روشنی دیں، تو انشاءاللہ تعالی آئندہ سال محرم میں کسی کو جرأت نہیں ہوگی کہ وہ عظمت صحابہ پر یا اہل بیت پر ڈاکہ زنی کرے۔ کتنی جرت کی بات ہے کہ یزید کو چھٹا خلیفہ علی اعلان کہا جا رہا ہے، یزید کانفرنسیں کی جا رہی ہیں، اور فیس بک پر آپ نے دیکھا ہوگا علامہ شمر صاحب، یہ دیکھا ہوگا آپ نے، جہاں پر لکھا تھا یزید رحمت اللہ علیہ، وہاں پر ہی لکھا ہوا تھا کہ علامہ شمر صاحب خطاب فرمائیں گے، علامہ خولی صاحب خطاب فرمائیں گے، ہاں جی علامہ مروان بن حکم صاحب بیان فرمائیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ پاکستان کی زمین اتنی زرخیز ہے، اتنی زرخیز ہے کہ جو بیج ڈالا جائے وہ فوراً پھوٹ پڑتا ہے۔ ہاں جی، اس اشتہار کے اوپر یہ بھی تھا کہ یہ پروگرام ہے برائے ایصال ثواب حضرت یزید۔ یہ قیامت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟
یہ الفاظ بھی ناقابل برداشت ہیں کہ یزید کا نام کوئی اتنی احترام سے لے. اللہ اکبر. میں تو اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا جس کا یہ عقیدہ ہو. بہرحال عام میں سے ہر بندہ جب فکر رضا کا امین بنے گا، یہ بھی یاد رکھیں کہ پاکستان ہمارا ہے، پاکستان اہل سنت علماء مشائخ نے بنایا ہے، ہمارا ملک ہے. ہم ہندوؤں کو خوش نہیں کر سکتے، ہم اپنے ملک کے حالات کو خراب نہیں کر سکتے. ملک کا امن ہمیں سب سے زیادہ مقدم ہے، اور ہم کوئی ایسی سرگرمیاں جاری نہیں کرنا چاہتے جس سے ہمارے ملک کا امن تباہ ہو اور ہندوستان کو فائدہ پہنچے. ہمارے پرامن کوششیں صرف نوجوان ذہنوں میں، نئی نسل کے ذہنوں میں یہ نقش اجاگر کریں کہ ہم عظمت صحابہ کے پاسبان ہیں، عظمت اہل بیت کے پاسبان ہیں، عظمت اولیاء کے پاسبان ہیں، عظمت انبیاء کے پاسبان ہیں. یہ ہمارا کام ہے. اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو ہماری امامت اور خطابت کا مقصد پورا ہو گیا، ورنہ ہم اپنے امامت میں خطابت میں ناکام ہیں. اگر بے حس ہیں، کچھ معاشرے کو دے نہیں سکتے، ان کے سینوں میں عشق صحابہ و اہل بیت کی شمع روشن نہیں کر سکتے، تو ہم ناکام ہیں. کوئی فائدہ نہیں ہمارے مسلح پہ کھڑے ہونے کا، کوئی فائدہ نہیں ہمارے ممبر پہ بیٹھنے کا. آپ کا یہ کام ہے کہ جاتے ہی ایک تحریک کی صورت میں یہ پیدا کریں، لیکن پرامن انداز میں. ملک کے حالات خراب نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ملک ہمارا اپنا ہے، اس کا وجود بڑا قیمتی ہے. ملک کے اندر افراتفری کا ماحول پیدا کرنے کے اہل سنت و جماعت شروع سے ہی خلاف ہے. حضرات گرامی، بات ہو رہی تھی، موضوع تو بہت ہیں. پہلے نمبر پر مولانا جلالی صاحب کا مسئلہ ہے، اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. علامہ آصف اشرف جلالی صاحب نے یہ جو کہا ہے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کا شروع سے عقیدہ یہ چلا آ رہا ہے کہ انبیاء کے سوا معصوم کوئی نہیں ہے. انبیاء کے سوا معصوم کوئی نہیں ہے. یہ اہل سنت و جماعت تک کا متفقہ عقیدہ ہے. اور علامہ پیر سید عرفان شاہ صاحب، آپ کا بھی بیان یہ فیس بک پر موجود ہے کہ انبیاء کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے. اگر علامہ جلالی صاحب نے خطا کا لفظ استعمال کیا ہے تو انہوں نے وضاحت بھی کیا ہے خطا اجتہادی. تو خطا اجتہادی وہ ہوتی ہے، یہ غلطی نہیں ہوتی یا گناہ نہیں ہوتا. خطا اجتہادی گناہ نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں. خطا اجتہادی وہ خطا ہے جس پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے. اب اس کی تعویلیں کر کے لوگ بات دور دراز لے جاتے ہیں، بات بگاڑنے والے، ورنہ مسئلہ یہ کوئی نہیں ہے. اہل سنت و جماعت کا شروع سے یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے سوا کوئی معصوم نہیں. اور یہ بھی انہوں نے بیان فرمایا کہ ہمارے بعض پیر حضرات اجتماعات میں دعائیں مانگتے ہیں تو 12 امام 14 معصوم کا نام لیتے ہیں کہ یا اللہ ان کے صدقے سے. جبکہ اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کے سوا معصوم نہیں. فرشتے معصوم ہیں یا انبیاء معصوم ہیں. اور پیر عرفان شاہ صاحب بھی کئی جگہ بیان کر چکے ہیں، اور حضرت پیر نصیر الدین صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی بیان فرما چکے ہیں. فیس بک پر یہ موجود ہے. صحابہ سے بھی خطا ہو سکتی ہے، اہل بیت سے بھی خطا ہو سکتی ہے، لیکن یہ وہ خطا نہیں جس پر گناہ کا فتویٰ لگ سکے. یہ خطا وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس خطا پر اجر عطا فرماتا ہے تو اتنے شور شرابے اور فسادات کی ضرورت ہی نہیں تھی. آج کیوں شیر اہل سنت جلالی صاحب جیل میں ہیں؟ اللہ اکبر. یہ صرف اہل سنت و جماعت کے اپنے انتشار کی وجہ سے. اللہ اکبر. یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. اب علامہ جلالی صاحب کی کوششوں سے ایک فائدہ ضرور ہوا ہے. ان سے اختلاف کا حق ہر آدمی کو، اہل علم کو حاصل ہے، بے علم کو حاصل نہیں ہے. تو جلالی صاحب کی کوششوں کا ایک فائدہ یہ ضرور ہوا ہے کہ اہل سنت میں جو چھپے ہوئے رافضی تھے وہ بے نقاب ہو گئے. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو گیا ہے. تو بہرحال
ہر سنی عظمت صحابہ کا پاسبان ہے، ہر سنی عظمت اہل بیت کا پاسبان ہے، عظمت اولیاء کا پاسبان ہے۔ یہ ڈیوٹی اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ اپنی خطابت میں ناکام ہیں، اپنی امامت میں ناکام ہیں۔ اپنے سٹیجوں پر متنازع عقیدہ رکھنے والوں، رافضیوں اور خارجیوں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ علامہ شبیر شاہ صاحب آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے کس قدر پہرا دیا تھا۔ ان کا نام خارجی ہیں نہ ہم رافضی ہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارا درمیانی راستہ ہے جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ تو پتہ نہیں کون کون سے فتوے ایک دوسرے پر لگائے گئے جو ایک بہت بڑا المیہ ہے، لیکن شکر ہے کہ اس پر کنٹرول ہو چکا ہے۔ اور یہ جو مسئلہ عظمت صحابہ کے دفاع کا مسئلہ ہے، اس میں ایک احتیاط کی بھی ضرورت ہے۔ دیوبندی اب چاہ رہے ہیں کہ ہم عظمت صحابہ کانفرنس سے کریں تو ایک بریلوی عالم دین ہو، باقی ہمارے عالم دین ہو، تو پھر اجتماعی جلسے کریں۔ اگر کل کو یہ دیوبندی اور وہابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کریں گے تو شیعہ کہیں گے کہ عظمت نبوت کے لیے ہمارے پاس آ جاؤ مشترکہ سٹیجوں پر۔ لیکن کوئی سنی کسی بد عقیدہ کے سٹیج پر نہیں جائے گا۔ یہ اصول غلط ہے، یہ اصول ہے ہی نہیں ہے کہ اگر عظمت صحابہ کا تحفظ کرنا ہے تو پھر ادھر ہو جاؤ، عظمت اہل بیت کا تحفظ کرنا ہے تو پھر ادھر ہو جاؤ مشترکہ سٹیجوں پر نہیں۔ ایک گستاخ کی مخالفت کے لیے، تردید اور مذمت کے لیے دوسرے گستاخ کے سٹیج پر چلے جاؤ، یہ بات جچے گی؟ ہاں، ایمان قبول نہیں کرتا اس بات کو کہ مشترکہ جلسے کیے جائیں، اور اگر وہ گستاخی کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ اگر ادھر والے گستاخی کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ اس لیے آپ کا اپنا سٹیج ہے، آپ کا اپنا مذہب ہے، کسی سنی کو کسی بد عقیدہ کے سٹیج پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی سنی عالم دین جائے گا تو ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ایک گستاخ کی مخالفت کے لیے دوسرے گستاخ کی حمایت کر دیں، ہمارا ایمان گوارا نہیں کرتا۔ اس کے لیے بھی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، ایمان اتنے مضبوط ہونے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ آج سے کچھ دیر پہلے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے کلام اعلیٰ حضرت پڑھتے تھے، اب وہ سارے اہل سنت، بعض حضرات جو ہیں وہ اعلیٰ حضرت کی تعلیم سے منحرف ہو چکے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے۔ جو ساری زندگی اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھ کے کھاتے رہے، اب وہ اعلیٰ حضرت سے منحرف ہو چکے ہیں۔ اور قیامت کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ چند علماء کی صورت میں اہل سنت کی کچھ ہستیاں ہیں جو اب امام بخاری کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ بخاری شریف کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ایمان ابو طالب کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ مسلمان نہیں لایا ہوا تھا، ایمان نہیں لایا تھا۔ صرف اس وجہ سے وہ کہتے ہیں بخاری کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ بلکہ یہاں تک بھی سنا ہے کہ امام بخاری یہودیوں کے ایجنٹ تھے۔ جس بخاری پر پورے دین کا دار و مدار ہے، اس بخاری کا انکار، یہ قیامت کے فتنے نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ کیا وہ لوگ اہل سنت کہلانے کے حقدار ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، لیکن اگر آپ بیدار ہو جائیں گے، آپ سنیت کا پہرا دیں گے تو اہل سنت کے عقائد و نظریات پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی۔ آپ کو خبردار ہونے کی ضرورت ہے۔ وقت بہت ہو چکا ہے، باتیں بھی بہت ہیں، لیکن اگر آپ اسی پر عمل کریں گے تو علماء کنونشن کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ آپ کا مرکز آپ کے عقائد کے تحفظ کے لیے 24 گھنٹے حاضر ہے۔
آپ کے مرکز نے اپنے فرائض میں کبھی کوتاہی نہیں کی، کبھی کمی نہیں کی۔ الحمدللہ 24 گھنٹے ہم پہرا دے رہے ہیں تو الحمدللہ دیتے رہیں گے۔ تو آپ کا تعاون، آپ کی مدد کی ضرورت ہے کہ آپ بھی اسی مشن کو اپنے اپنے علاقے میں پھیلائیں تاکہ اہل سنت و جماعت کے عقائد پر کوئی آنچ نہ آ سکے، کوئی اہل سنت و جماعت کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ باقی ساری باتیں اسی میں آ جاتی ہیں، لیکن آپ یہ بھی سمجھیں کہ اب عرب ملک اسرائیل کو کیوں تسلیم کر رہے ہیں، ایک ایک کر کے۔ ایک دن خبر آ جاتی ہے کہ فلاں اسلامی ملک نے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کر لیا، دستخط ہو گئے ہیں، اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں۔ یہودیوں کا مقصد ہے بیت المقدس کو شہید کرنا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اسرائیل کو یہ تسلیم نہیں کریں گے تو بیت المقدس جب گرایا جائے گا، شہید کیا جائے گا، تو پوری دنیا میں واویلا اٹھے گا، طوفان برپا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے عربوں کا گلا دبایا جائے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں۔ روزانہ ایک نئے ملک کی خبر آ جاتی ہے، فلاں عرب ملک نے، فلاں اسلامی ملک نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے۔ تو جب وہ بیت المقدس کو شہید کریں گے، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ وہ کہیں گے جی قبول ہے، آپ کا ہر فیصلہ قبول ہے، اور جس کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں اس کو امدادیں بھی دیتے ہیں، جیسے پہلے بھٹی صاحب بیان کر رہے تھے۔ کیا بنے گا اس امت کا؟ ہر طرف اندھیرے نظر آتے ہیں، اور امید کی کرن اگر ہے تو وہ صرف آپ سے ہے۔ جو منبر و محراب کے وارث ہیں، فکر رضا پر پہرا دیں گے تو انشاءاللہ تعالی جب اس نوجوان نسل کے اندر بیداری پیدا ہو جائے گی تو پھر غازی علم دین شہید پیدا ہوتے رہیں گے، غازی ممتاز قادری، غازی فیصل خالد پیدا ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اس لیے اسلامی شناخت جو ہے اس ملک کی وہ بحال کرنی، عوام کو اس بات کا شعور دلانا ہے کہ مسلمان پیدا ہوئے ہیں، مسلمان ہی مریں گے۔ ہماری زندگی قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، ہماری زندگی موت بھی اللہ رسول کے لیے ہے، ہمارا جینا مرنا بھی انہی کے لیے ہے۔ تو اس لیے اگر ہم دین پر پہرا دے سکتے ہیں تو ہم اپنے منصب میں کامیاب ہیں، ورنہ ہم ناکام ہیں۔ باقی کام آپ کے ذمہ ہے، آپ جانیں، اور آپ کے اندر یہ تھوڑی سی ایک جھلک پیدا کرنا یہ ہمارا فرض تھا، وہ ہم نے کر دیا۔ اب دیکھیں گے کہ آپ کس حد تک اس پر عمل کرتے ہیں۔ عوام کے اندر بیداری پیدا کریں تو انشاءاللہ تعالی اسلام پر کوئی آنچ نہیں آ سکے گی۔ جی چلو جو بھی ہیں جنہوں نے بولے ہیں، نہیں کسی کا نام لے کر نہیں بات کرنی چاہیے۔ جن کے اہل سنت کے عقائد و نظریات سے جو متصادم ہیں بس ان سے اجتناب کر رہے ہیں۔ کہ جو حضرات قلم کے ذریعے خدمت کر سکتے ہیں، مثلاً علامہ محمد شفیق صاحب ہیں، مولانا عمر زمان صاحب ہیں، اس جیسے حضرات فضائل صحابہ پر، فضائل اہل بیت پر پمفلٹ تیار کریں اور وہ تقسیم کریں عوام کے اندر، علماء کے اندر، عوام کے اندر، تاکہ عوام کے اندر بھی یہ صلاحیت پیدا ہو۔ اب جو مسئلہ انہوں نے باغ فدق کا چھیڑا تھا محرم شریف میں، اہل سنت جماعت کے عوام میں سے کسی کے علم میں نہیں ہے کہ باغ فدق کیا مسئلہ ہے۔ فدق کا لفظ بھی انہوں نے نہیں سنا ہوگا، فدق یا فدق لفظ بھی نہیں سنا ہوگا، لیکن ان کے بچے کو یاد ہے۔ تو بہرحال
اہل سنت و جماعت کے عقائد کے تحفظ کے لیے جو تقریر کے ذریعے کر سکتے ہیں وہ اپنی محنت کریں، جو تحریر کے ذریعے کر سکتے ہیں وہ پمفلٹ اور ایسے اشتہار، تبلیغی قسم کے اشتہار شائع کریں، مساجد میں لگائیں، دکانوں پر لگائیں، جن میں فضائل صحابہ ہوں، فضائل اہل بیت ہوں۔ اور علامہ بدیع الزمان صاحب نے یہ بات جو کی تھی کہ انہو لیس من اہلک، جناب نوح علیہ السلام پیغمبر ہے، ان کا بے حقیقی بیٹا جب عذاب میں ہلاک ہوا تو وہ کیوں ہوا؟ نجدیوں نے تو لکھا ہے کہ نبی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے، توبہ توبہ، وہ تو جو ان کے گندے عقائد ہیں وہ تو کرتے ہیں، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا انہو من الہالکین، یا اللہ میرا بیٹا بھی ہلاک ہو گیا، عذاب میں مبتلا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو لیس من اہلک، بیٹا تو آپ کا ہے لیکن وہ اہل بیت نہیں ہے، حقیقی بیٹا ہے، اہل بیت نہیں ہے۔ اہل بیت کے لیے صحابی ہونا ضروری ہوتا ہے، جو صحابی نہیں وہ اہل بیت بھی نہیں ہو سکتے۔ بیٹے کو اس لیے فرمائی انہو لیس من اہلک، یہ اہل بیت نہیں ہے کیونکہ اس نے آپ کا شرف صحابیت حاصل نہیں کیا، تو اس لیے اہل بیت کے لیے صحابی ہونا ضروری ہے۔ تو سادات میں سے، سادات حضرات میں سے بھی قابل احترام وہ ہیں جو صحیح العقیدہ ہیں، اور یہ پیر میر علی شاہ صاحب دوسرے بزرگوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ جو بد عقیدہ ہو جائے وہ پھر سید نہیں رہتا، اگر وہ سید ہو، آل نبی اولاد علی نسلی سید بھی ہو، اگر بد عقیدہ ہو جائے تو وہ سید رہتا ہی نہیں ہے، اس لیے وہ قابل احترام نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بھی عوام کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ تو بہرحال اگر ہم یہ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، ہماری خطابت بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، ہماری امامت بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، ورنہ جو دین کے کام نہ آ سکے اس امامت اور خطابت کا کیا فائدہ۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق دے۔